أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، فزادہ پس بڑھا دیا ہم ان کو اللہ نے مرضاً ان کی بیماری میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک المناک، بما کانوا سبب اس کے جو تھے وہ یکذبون جھوٹ بولتے، جو تھے وہ جھوٹے۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان سے لا تفسدوا نہ فساد پھیلاؤ فی الارض زمین میں، قالوا تو وہ کہتے ہیں انما صرف اور صرف نحن ہم تو مصلحون اصلاح کرتے ہیں، الا خبردار آگاہ رہو، انہم بے شک وہ ہم المفسدون وہی فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون اور لیکن ان کو اس کا شعور نہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے آمینو ایمان لے آؤ، کما جیسے آمنا ایمان لائے الناس لوگ، قالو انؤمنو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے آمنا ایمان لائے السفہاء احمق بے وقوف، الا آگاہ رہو جان لو، انہم ہم السفہاء بے شک وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون اور لیکن ان کو علم نہیں۔ آیت نمبر 10 فی قلوبہم مرض، بیماری کہاں ہے؟
ان کے دلوں میں، جسم ان کے بڑے اچھے ہیں. تعجبک اجسامہم وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. جب آپ ان کو دیکھیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جسم بڑے اچھے لگیں آپ کو. تعجبک اجسام، باڈیاں بڑی اچھی، چہرے بڑے سونے سجے بجے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، باتیں بھی بڑی اچھی. تو مسئلہ کدھر ہے؟ فی قلوبہم مرض، بیماری جو ہے نا وہ ان کے دلوں میں ہے. بیمار ہیں دل ان کے. وہ بیماری کفر کی ہے، وہ بیماری شک کی ہے. وہ شک میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اور جو دین لائے اس کے بارے میں، اور قرآن کے بارے میں. یہ بیماریاں ان کی. فی قلوبہم مرض، تو یہ فساد ان کے عقائد میں بھی ہے، اور وہی فساد پھر اعمال میں بھی ظاہر ہوتا ہے. جو انکار ہے، جو تکذیب ہے، جو شک ہے، جو نفاق ہے، وہ ان کے دلوں میں ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا کہ وہ شک میں اور زیادہ آگے چلے گئے، نفاق میں اور زیادہ آگے چلے گئے، کفر میں اور زیادہ آگے بڑھ گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی حسرت میں، ان کے نفاق میں اور زیادہ اضافہ کر دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کو عذاب ایسا ہوگا جس میں پین ہے، پینفل، درد، المناک. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بما كانوا يكذبون، جو وہ جھوٹے ہیں، جھوٹ کے سبب. اچھا، اب ان کا جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، جیسا کہ اللہ نے پوری صورت ان کے لیے وقف کی ہوئی ہے، سورۃ المنافقون. قل یا ایھا، وہاں پہ ہے سورہ منافقون میں. قالوا انک، اللہ رسول اللہ، منافق کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ تو سچ بات ہے نا، لیکن اللہ ساتھ گواہی دے رہا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون. یہ اپنی اس گواہی میں جھوٹے ہیں، کیونکہ یہ زبان پہ جو کہہ رہے ہیں دل میں ان کے یہ بات نہیں ہے. یہ نفاق ہوتا ہے، جھوٹ ہے نا، کہ جو کہہ رہے ہیں حقیقت دل میں وہ نہیں ہے، یہی جھوٹ ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے گواہی دی ان کے جھوٹ کی. واللہ یعلم انک لرسول، اس بات کی گواہی دی کہ آپ، اللہ گواہ ہے کہ آپ رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، تاکہ جو تکذیب ہے ان کے ایمان کی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. بما كانوا يكذبون، تو وہ ہر طرف ہی جھوٹے تھے. جب دیکھتے مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب وہ ان سے ملتے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جیسا کہ اگلی آیتوں میں آئے گا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب اپنے شیطانوں کے ساتھ جا کے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے. تو یہ سارے کے سارا ان کا یہ کھیل کس لیے؟ کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. تو جب انسان کا دل بیمار ہونا
تو پھر اس کو ہر چیز جو ہے نا وہ الٹ ہی. جب دل ٹیڑھے ہوں، اللہ تعالیٰ نے وہ دل کے بارے میں بتایا، ان کی بیماریوں کا ذکر ہم پچھلے درس میں کر چکے ہیں. ان کے مور ہے، ان کا سیل لگی ہوئی ہے، زنگار چڑھا ہوا ہے، سیاہ ہوئے ہیں، سخت ہوئے ہیں. تو یہ سارے اسباب ہیں ان کی تکذیب کی وجہ سے، ان کے جھوٹے ہونے کی وجہ سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. اب فساد جتنا بھی ہے ان کے کفر کی وجہ سے ہے، ان کے نفاق کی وجہ سے ہے، اور کافروں کے ساتھ ان کی دوستیوں کی وجہ سے ہے. اور ایک فساد ان کا یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنا. ان کی باتیں سنی ان کو بتا دی، ان کی سنی ان کو بتا دی، چغل خوریاں. ایک ان کا فساد یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پلان ہوتے تھے وہ جا کے ان کو بتاتے تھے، قریش مکہ کو، منافقین. تو آج بھی یہی صورتحال ہے. تو یہ ان کا فساد تھا، اور اس فساد کو سمجھتے تھے کہ ہم بڑے چلاک ہیں، ہم بڑے عقل مند ہیں، جس کا ذکر آگے آئے گا. تو انہوں نے بگاڑ کا نام اصلاح رکھ دیا. آج جو امریکہ اور اسرائیل مسلمانوں کو مار رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ ہم دہشت گردی کو ختم کر رہے ہیں، ہم فساد کو ختم کر رہے ہیں، اور حقیقت میں فساد پھیلا رہے ہیں. یہی وتیرہ رہا ان کا بھی، ہے فسادی. چونکہ دل میں بیماری ہے اس لیے سمجھتے کہ ہم مصلح ہیں. تو ان کا فساد منافقین کا ہر دور میں یہ رہا ہے، اور منافقین جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہیں، بڑے دشمن ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فاحذرہم، ان سے بچ کے رہو، ان سے ذرا ہوشیار رہو، یہ دشمن ہے. تو یہ اندر کے ایسے دشمن ہیں جو مومنوں کے دشمنوں کے ساتھ اپنے تعلقات بناتے ہیں، کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، اور اس کو اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں. ان کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے وفادار ہیں، اور دوستیاں ان سے ہیں. تو یہ امت مسلمہ میں جتنے بھی نقصان ہوئے انہی غداروں کی وجہ سے ہوئے. اسی کو غدر کہتے. امیر جعفر نے کیا کہا؟ مسلمان ہی تھا نا میر جعفر، اور میر صادق جو تھے انگریزوں کے ساتھ مل گئے، ان کے ساتھ دوستیاں. اور یہی حال ان سب لوگوں کا ہے جو کافروں سے دوستیاں کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ نفاق ہے ان کے اندر کا، اور اس کو اپنی وہ سیاست سمجھتے ہیں. ظاہر ان سے ادھر آئیں گے تو ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ادھر جائیں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب تو میڈیا پہ ان کے بیانات ادھر کے بھی نظر آ جاتے ہیں، ادھر جا کے انہوں نے کیا کہا اور پاکستانی عوام سے کیا کہہ رہے ہیں ہمارے لیڈر جو ہیں. تو یہ نفاق ہے. اور دوسرا ان کے دلوں میں چونکہ بیماری ہے، اس لیے ان کو جتنی اسلامی قوانین ہیں، اصلاحات ہیں، وہ عبادات ہیں، ان سب پہ ان کو اعتراض ہے، اس پہ اعتراض کرتے ہیں. وہ حدود ہوں، وہ قوانین اسلامیہ ہوں، وہ شریعت اسلامیہ ہو، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، سب پہ ان کے اعتراضات ہی ہوتے ہیں. اور اس لیے وہ ان عبادات کو ادا نہیں کرتے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے چلے جائیں گے کہ تاکہ نام کے ساتھ حاجی صاحب لگ جائے. کبھی کبھی مسجد میں بھی آ جائیں گے،
دل میں ان کے بیماری ہیں، دل ان کے ٹیڑھے ہیں، بظاہر وہ جو دکھائی دیتے ہیں وہ اندر میں نہیں ہے، اس لیے یہ جھوٹ ہے ان کا، اور یہی فساد ہے ان کا۔ اور انہیں کے اسی فساد کی وجہ سے زمین میں جتنی بھی مصیبتیں، بیماریاں، وہ سارے کے سارے انسان کے انہی اعمال کی وجہ سے آتے ہیں، جو انسان اپنے کفر کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، جو اسی وجہ یہی سبب بنتے ہیں کھیتوں کی ہلاکت کا، بارشوں کے نہ ہونے کا، زمین میں وبائیں آنے کا، یہی گناہ ہیں سارے کے سارے، یہی فساد ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمین میں جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے نا فساد، جو ظاہر ہو رہا ہے، جو قحط سالیاں ہیں، جو مہنگائیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو وبائیں ہیں، کبھی کرونا آ رہا ہے، کبھی ایڈ کی بیماری پھیل رہی ہے، کئی یہ سور کا انفلوئنزا آ گیا، کئی ایسی بیماریاں جن کے نام نہیں پہلے کسی نے سنے، وہ معاشرے کے اندر پھیل رہی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی کمائی ہے، یہ لوگوں کا پھلایا ہوا فساد ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، کیونکہ جو بھی مصائب اور مشکلات ہیں وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں، ان کے جو برے اعمال ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ تو جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے لا تفسدوا فی الارض، اس نفاق سے باز آ جاؤ، یہ گناہ چھوڑ دو، یہ غیبت چھوڑ دو، یہ کافروں کا ساتھ چھوڑ دو، لا تفسدوا فی الارض، کیونکہ یہ سارے کے سارے فساد کے اعمال ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، یہ ہماری سیاست ہے، یہ ہماری سیاست ہے، لا تفسدوا۔ اور یہ نفاق کی علامتیں ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ کس طرح جھوٹ بولتے ہیں، ظاہر گناہ کو کس طرح مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، کتنے معاملات ہیں، پوری کی پوری گورنمنٹ اس میں لگی ہوئی جی خاندانی منصوبہ بندی، نسل کشی، اولاد کو قتل کرنے کا نام انہوں نے خاندانی منصوبہ بندی رکھ دی، مزین کر دیا نا قتل کو، اور ذہنوں کے اندر یہ ڈال دیا کہ ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے، نظام ایسا بنا دیا کہ تعلیم پہ اتنے خرچے بڑھ جائیں کہ بچے پیدا ہی نہ کریں، اور پھر ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ ہم ان کو کھلا نہیں سکتے، یہ نفاق ہے، ایمان کدھر گیا؟ تم کھلاتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم، اپنی غربت کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے، اپنی تنگ دستی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ تم ان کے رازق نہیں ہو، تم جو کھاتے ہو ہم تو تمہیں بھی دیتے ہیں، ان کے بھی رازق ہم ہیں۔ تو یہ فساد نہیں ہے تو کیا؟ اس سے پھر فساد آگے کیسے؟ آگے زنا کے راستے کھلتے ہیں، جو حمل ہے نا اس کا ڈر عورتوں کے اندر زنا سے ایک رکاوٹ ہے، تو جب ایسے ان کو پتہ چل گیا مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، سارے یہ ذرائع بتاتے ہیں، کس نام سے؟ خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے فساد پھیلاتے ہیں، زنا عام کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، نہ فساد پھیلاؤ، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں، ان کی اچھائی کا کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔
موسیقی کو کیا کہا؟ گانا بجانا شیطانی کام ہے نا. نفاق جب آ گیا دل کو قرآن اچھا نہیں لگے گا، سن ہی نہیں سکتے. موسیقی میں بڑا دل لگتا ہے اور اس کو کہا یہ روح کی غذا ہوتی ہے، موسیقی روح کی غذا ہے. یہ کس نے بتایا؟ زین الشیطان اعمالہم. یہ نفاق ہے، یہ منافقت ہے. اور ہمارے معاشرے میں آپ غور کریں گے تو کتنی ہی چیزیں جو صراحتاً نفاق ہیں اور ہم اسے سیاست کے نام سے، عقل مندی کے نام سے، آج کل کے دور کا تقاضا ہے جی، یہ ان ناموں سے ہم اس کو اپنا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں. منافق یہی سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ میں تو بڑا عقل مند ہوں. آگے ہم پڑھتے ہیں اس آیت میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے نا فساد پھیلاؤ زمین میں، قالوا کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم ٹھیک کر رہے ہیں. الا آگاہ رہو، انہم بے شک وہی ہم المفسدون، جتنے ان کے یہ کام ہیں سارے کے سارے فسادیوں کے ہیں اور وہ فسادی ہیں. ولکن لا یشعرون، فساد میں اتنے بڑھ گئے کہ اب ان کو شعور بھی نہیں رہا. جب انسان پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے ضمیر روکتا ہے نا، تو جب گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے پھر وہ ضمیر کا الارم بھی بند ہو جاتا ہے، شعور ختم ہو جاتا ہے. جیسے کسی بدبودار جگہ پہ جائے نا بندہ تو شروع میں بدبو آتی ہے، جب وہی رہنا شروع کرتے سمجھتا ہے بو ختم ہو گئی. کیوں؟ بدبو ختم نہیں ہوئی، تمہارا شعور ختم ہوا ہے، تمہارا احساس مر گیا ہے. وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں احساس نہیں رہا، ہو تم فسادی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں. یہاں پہ الناس سے مراد صحابہ کرام ہے، اور یہ آیت جو ہے نا اس میں صحابہ کی عظمت ہے، تعظیم ہے. کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے لوگ صحابہ کرام، کہ ان کے دل میں جو ایمان اترا نا ویسے ایمان لاؤ. ان کو جب کہا جاتا ہے نا ویسے ایمان لاؤ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کو کہتے ہیں یہ تو احمق اور بیوقوف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، ہم تو بڑے سمجھدار اور چالاک ہیں. اس لیے کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے یہ احمق اور بیوقوف ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے کہا الا انہم ہم السفہاء، صحابہ نبی کے ایمان والے لوگ وہ بیوقوف نہیں ہیں، بیوقوف یہ ہیں جو منافق ہیں. ولکن لا یعلمون، اور ان کو اپنی بیوقوفی کا بھی پتہ نہیں ہے. اللہ نے صحابہ کی تعریف فرمائی کہ ایمان ایسے لاؤ، اگر تم ایمان لاؤ گے ویسے جیسے یہ ایمان لائے تو پھر تم ہدایت پر ہو، اللہ کا فرمان ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کی یہاں پہ عظمت بیان کی، ان کے ایمان کی تصدیق کی، اور یہ کتنی آیتیں ہیں جو ان کے ایمان کی تصدیق کرتی ہیں. کیونکہ صحابہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں ایمان داخل ہوا، اور منافق ان کے برعکس جن کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا، نہ اس میں خیر جاتی ہے نہ اس میں سے خیر آتی ہے. منافق کا یہ حال ہے، کیونکہ اللہ نے سیل کیا ہوا ہے نا دل کو، نہ وہ ہدایت کا راستہ دیکھ سکتے ہیں. سم بکم عمی، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، ان کو دکھائی نہیں دیتا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ایمان جن کے داخل ہوتا ہے نا وہ قرآن کو جب سنتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے. تو جب ایمان داخل ہوتا ہے انسان کے پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے صحابہ کی کیفیت بتائی، وہ صحابہ کی تعریف ہے، عظمت ہے سبحانہ و تعالی.
فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ ان کے دل کے اوپر اثر ہوتا ہے، وہ ہیں ایسے ایمان لاؤ، ایسے ان لوگوں کی طرح کہ جو جب قرآن سنتے ہیں، جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن سن کے ان کے دل خوف سے کانپتے ہیں، اللہ کی خشیت آتی ہے، اللہ پر بھروسہ آتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اللہ سے تعلق بڑھتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں ہر کام میں، اپنے ہر کام میں، رزق میں، معاملات میں، زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ان کی ہوتی ہیں، اللہ پر بھروسہ ہے، سارے کام اللہ کے سپرد۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور پھر یہ جو ہے نا ایمان، اعتقاد جو ہے ان کا، یہ ان کے اعمال میں ظاہر ہوتا ہے۔ الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، پھر ان کا ایمان ان کے عملوں میں ظاہر ہوتا ہے، نماز کی طرف آتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ پہلا اثر انسان کا ایمان کا نماز ہے، مظہر اس کا جو دل میں ہے۔ اس لیے منافقوں کی صفت یہ بتائی کہ نماز کی طرف نہیں آتے، الا کسالى، مگر سستی کے ساتھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے بارے میں بتایا کہ بیٹھا رہتا ہے، جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آتا ہے، اٹھتا ہے، چار ٹھونگے مارتا ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس میں اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتا۔ یہ منافق کی نماز ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے آ جاتا ہے، اس کا دل ہی نہیں جاتا۔ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کیونکہ نماز بھاری ہے نا، سوائے ان لوگوں کے جو جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے۔ تو صحابہ کون ہیں؟ جو ہر وقت ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ویسے ہی مان لاؤ۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یہ صحابہ ہیں، یہ ایمان والے ہیں، یہ لوگوں کا ایمان ہے۔ ایسے ایمان لاؤ، وہی کامیاب ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، یہ ہیں ایمان والے، یہ ہیں ایمان والے۔ یہ نہیں کہ آیتیں سنی اثر نہ ہو۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب آیتوں سے ان کو واعظ کیا جاتا ہے، یہ اندھے بہرے گونگے نہیں، ان کا اثر ہوتا ہے ان کے اوپر، اور ان کے دلوں میں شک نہیں ہے۔ الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یہ صحابہ ہیں، ایمان لے آئے اللہ پر، پھر اس میں شک نہیں کیا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ ایمان والے جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کیا، جنگیں لڑیں، شہید ہوئے، اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیے، ویسے ایمان لاؤ۔ ان کو بیوقوف کہتے ہو، تم بیوقوف ہو، سفیہ، اس لیے کہ تم نے ایمان پر کفر کو ترجیح دے دی، یہ تمہاری بے وقوفی ہے، تمہاری بے وقوفی یہ ہے کہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتی۔ ایمان سے انسان فارغ ہو گیا تو وہ بے وقوف ہے، احمق ہے، اور اس میں اور اس حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے، انسانیت اس کی ختم ہو گئی۔ الناس وہی ہیں، حقیقی انسان وہی ہیں جو ایمان والے ہیں۔ جو انسان ایمان والا نہیں ہے، اس میں سے انسانیت نکل جاتی ہے، کیونکہ الناس کما
الناس جو ہے نا یہ انسانیت سے ہے، اناس سے، ان سے، محبت سے. تو جب ایمان نہ رہے انسانیت نہیں رہتی، اس لیے ان کے معاشروں کے اندر انسانیت نہیں ہے. باپ ہے بیٹے کو گھر سے باہر نکال رہا ہے، جاؤ اپنا کھاؤ تو کماؤ تو کھاؤ. بیٹا ہے تو باپ کو کہہ رہا ہے جاؤ تم بوڑھے ہو گئے، میں تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. انسانیت ہی نہیں ہے ان میں. ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے جس میں یہ انسانیت ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا اپنے لیے باعث عزت سمجھتے ہیں. ہر بڑے کا احترام، ہر چھوٹے سے شفقت. تو جب انسان، تو یہ بیوقوفی ہے، وہ بیوقوف ہیں، ان کو عقل نہیں ہے. جانور جو ہے نا وہ ان سے بھی بدتر ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا بل ہم اضل. اور یہی حال ان کا ہے. والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام. جانور کی طرح ہے، انسانیت نہیں ہے ان میں. جانور ہیں، جانور سے بدتر ہیں، ایسے کھاتے پیتے ہیں جیسے جانور. یہ قرآن کا اعجاز ہے، اس میں ایک باریک نکتہ ہے. ان کی زندگی حیوانی ہے. جس طرح سور، کتے یہ اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں نا، اسی طرح ہی ان کی حالت ہے. وہ اپنی خواہشائیں، ان کا بس یہی ہے کہ کھاؤ پیو اور اپنی نفسانی خواہشیں پوری کرو، بس یہی ان کی زندگی ہے. والذین کفروا یتمتعون ویاکلون. اللہ تعالیٰ نے یتمتعون ویاکلون کہا، دو لفظ. تمتع یعنی مزے کرو جے میں مرضی، یا کھاؤ پیو، حرام حلال کوئی نہیں. تو یہ جانوروں کی انسانیت نہیں ہے ان میں. تو جو انسانیت کے رتبے سے گر جائے، حیوانیت سے بھی نیچے چلا جائے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. انسانیت ایمان والوں میں ہے، جو ایمان سے آ رہی ہیں، جن میں نفاق ہے، جن میں کفر ہے، وہ انسانیت سے خارج ہو جاتے ہیں. ثم رددناہ اسفل سافلین. یہ کفر اور معاصی یہ انسان کو اسفل السافلین میں لے جاتے ہیں. اس لیے یہی بے وقوف ہیں. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. بے وقوفی نہیں کہ اچھی چیز لے کے بری چیز لے لیں. ہاں جی، جیسے آئے گا آگے، ہدایت دے دی، ہاں گمراہی لے لی. جیسے کوئی سونا دے کے لویا لے لے. بیوقوف ہوا کہ نہیں ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے. احمق کتنے ہیں کہ ان کو اپنی حماقت کا بھی پتہ نہیں. نہ ان میں عقل ہے، نہ حکمت ہے، نہ ہدایت ہے. یہ منافقت ہے. اور ادھر جاتے ہیں کسی اور چہرے کے پاس، ادھر جاتے ہیں کسی اور چہرے کے ساتھ. تو انہوں نے جو اپنے لیے اختیار کیا، جو راستہ شک کا، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، یہ ان کی حماقت ہے. اور ایسی حماقت اللہ کہ ان کو اس کا پتہ بھی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچا ایمان نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، ہمیں سچے مسلمان بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.